اس سے تو شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، اور ان کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے۔ ان کے نیکی اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے اندر صلاح اور دینداری پیدا ہو گئی تھی۔ جب وہ بنے خلیفۃ المسلمین تو پورے ملک کے گورنروں کی دعوت کی کہ آج شاہی دسترخوان پہ آپ کی دعوت ہے۔ اب سارے جناب پہنچ کے بھی شاہی دسترخوان بھائی، اب شاہی دسترخوان کا کیا سوچتا آدمی، مرغ مسلم ہوں گے۔ اب جناب لوگ پہنچ گئے زور سے پہلے، تو حضرت نے دسترخوان بچھوا دیا اور پانی رکھ دیا اور اشارہ کر دیا کہ جب میں اشارہ کروں تب تم لوگوں نے جب وہ کھانا لانا ہے۔ اب وہ لوگ بیٹھے ہیں تو لوگوں نے سوچا چلو ہو سکتا ہے کہ زور کے بعد کھانا لگے، زور کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت زور کی نماز کے لیے چل دی، سب نماز کے لیے گئے، زور کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے، کھانا نہیں آ رہا۔ اب آپ سمجھے بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایسا شاہی دسترخوان ہو تو لوگ صبح گھر سے بھی کھا کے نہیں آتے، وہ سوچتے یار وہیں کسر پوری کریں گے۔ اب بھوک سے بے حال ہوا۔ اب حضرت بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ملکی انتظام انسلام کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کی بس ہو گئی ہے، اچھی زور کی بھوک لگ گئی ہے۔ تو حضرت نے اشارہ کیا جو طے تھا، تو پورے دسترخوان پہ چھوارے بچھا دیے، چھوارے، سوکھے چھوارے، یعنی کھجورے بھی تازی نہیں، سوکھے چھوارے دسترخوان بچھا دیے اور پانی کے جگ اور کٹورے پھیلا دیے۔ کہا کہ کھانا تیار ہو رہا، اب شروع کریں۔ اب تو بھوک لگی ہوئی تھی زور کی، اب لوگوں نے چھوارے کھانے شروع کر دیا، کھا رہے باتیں کر رہے، وہ دبا کے چھوارے کھائے اور پانی پی لیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو ناک تک نال بھر گئی، پیٹ تو بھر گیا۔ اب جب حضرت نے دیکھا خوب کھا پی کے پیٹ بھر گیا ان کا، اب حضرت نے اشارہ کیا کہ لاؤ بھی۔ اب جناب قورمے، بریانیاں، مرغ مسلم وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ کسی نے 2 لقمے کھائے، کسی نے 3 لقمے کھائے، سارا ویسے کہ ویسے۔ کہا بھی کھاؤ بھائی۔ کہا نہیں حضرت بس جگہ ہی نہیں، پیٹ بھر گیا۔ کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں جی بس گنجائش ہی نہیں، وہ چھوارے اتنے کھا لیے، پانی پی لیا بس۔ فرمایا بس میں یہی نصیحت کرنے کے لیے تمہیں یہ سارا معاملہ کاروائی کی ہے کہ جب خشک چھوارے اور پانی کے کٹورے سے پیٹ بھر سکتا ہے اور پیٹ کی جہنم بجھائی جا سکتی ہے، تو پھر لوگوں پر، عوام پر ظلم کر کے تم اپنے دسترخوانوں پہ مرغ مسلم اور قورمے بریانی کیوں سجاتے ہو؟ کل روز قیامت میں اس کا الگ جواب دینا ہے۔ اور دنیا کے اندر اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ گندگی کا ڈھیر اور فضلہ بن کے نکل جائے گا۔ لیکن تم لوگوں پر ظلم صرف اس لیے کرتے ہو کہ دسترخوانوں پہ مرغ مسلم اور قورمے بریانی ہے سجے، جبکہ پیٹ کی جہنم کی حالت یہ ہے کہ اگر 2 چھوارے اور کٹورا پانی پی لیا تو پیٹ بھر جاتا ہے، جیسے ابھی تمہاری حالت۔ سب شرمندہ سر نیچے کر، کہا کہ بس ظلم نہ کرنا، عدل کرنا اپنی رعایا کے ساتھ، اسی لیے میں نے آج تمہیں جمع کیا تھا اور یہی تمہیں نصیحت۔ تو انسان کی حال تو یہ ہے، تو چھوارے کھا کے پانی پی لے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ صبر، جب انسان کے اندر یہ صبر ہوگا اور صبر کی وجہ سے قناعت ملے گی، تب اللہ تبارک و تعالی یہ دولت عطا کرتے ہیں۔ تبھی تو حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ایسی پابندیاں لگوا دیتے ہیں تاکہ بندے میں قناعت پیدا ہو جائے، اسی صبر کے نتیجے میں قناعت پیدا ہو جائے، اور جب قناعت پیدا ہو گئی تو پھر اس سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کی چٹنی روٹی وہ لطف لے کے کھاتا ہے کہ مرغ مسلم کھا رہا ہوں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ گھر میں قورمہ بریانی بھی اگر ہو، اس کو بھی یہ سوچ کے کھاتے کہ یار فلاں جگہ کے کباب بڑے ٹیسٹی تھے، گھر میں وہ مزہ نہیں ہے، یعنی وہ جو آپ کے ہاتھ میں اس کا مزہ بھی کرکرا ہوتا ہے۔ یہ حماقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو چٹنی روٹی اللہ نے عطا کی ہے، اس چٹنی روٹی کو لطف لے کے کھاؤ کہ جیسے جنت کا دسترخوان ہے، کیونکہ چٹنی روٹی کھاتے ہو اگر کسی کا مرغ مسلم یاد کرو گے تو چٹنی روٹی کا مزہ بھی کھو دو گے۔ تو بے وقوفی ہے کہ آپ اپنی چٹنی روٹی کا مزہ بھی کھو رہے ہیں، اور وہ تو ملنی نہیں آپ کو۔ تو بہتر یہ کہ اسی کو خدا کی نعمت سمجھ کے کھائے کہ سوچے کہ بس سبحان اللہ، وہ لوگ کہ جن کو چٹنی روٹی بھی نصیب نہیں ہے ان کا حال کیا ہوگا، مجھے تو کم سے کم چٹنی روٹی تو نصیب ہے، تو چٹنی روٹی میں بھی لطف آئے گا۔ وہ بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ چوپ رہسے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے،
چپ رہسے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ ہر بات میں کبھی خدا کو شکایت، کبھی خدا کی مخلوق سے شکوہ، بھائی یہ کرتے رہو گے تو کچھ بھی ملنا، ہاں اگر چپ رہو گے تو موتی ملسن، اور صبر کرو گے تو ہیرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صبر میں سب کچھ رکھا ہے، تبھی قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے۔ اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو تو ساری بادشاہی مل گئی۔ صبر ایسی چیز، اور آج دنیا میں فساد بے صبری کا ہے، انفرادی سطح ہو یا بین الاقوامی و ملکی سطح ہو، بے صبری کا۔ ایک بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، بڑی عزت وجاہت اس کو حاصل ہے، لیکن ابھی بھی اس پر وہ قانے نہیں ہے۔ بے صبری کے نتیجے میں وہ چھوٹی مچھلیاں کھاتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یار میرا پٹرول ختم ہو گیا، اس کا پٹرول قبضہ کر لو، اس کی زمین قبضہ کر لو، اس کے مفادات قبضہ کر لو، اس کی معیشت میں ہاتھ ڈال لو۔ یہ بے صبری ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، اس بے صبری کے نتیجے میں حرص ہے، جس کے لیے ملک ملکوں سے لڑتے ہیں، معیشت اقتصاد کی جنگیں ہوتی ہیں، جان و مال کے نقصان و ضیاع ہوتے ہیں۔ یہ وہ بے صبری ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر صبر و قناعت ہو تو وہ سوچے کہ جتنے وسائل ہمیں عطا کر دیے بہت ہے، بس ہم اپنی عوام کو خوش رکھیں اور سبحان اللہ۔ لیکن نہیں، تو اس بے صبری کی وجہ سے آج پوری دنیا کے حرص اور لالچ، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر لوٹ اور گھسوٹ کا عالم ہے۔